الحمدللہ آج 26 جنوری 2020 کو سنڈے کے دن ہماری علمی و تحقیقی مجالس کی 100 نمبر مجلس، آج کی جو اسپیشل مجلس ہے اس کا عنوان ہے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ یہ ہماری تھوڑی لمبی نشست ہوگی، اس لیے میں نے اسے 2 پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ آلموسٹ 1 گھنٹے کا پہلا پورشن ہے جس میں ہم اس مقدمے کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد شاید 3، 4، 5، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں وقفے کے بعد، کھانے کے وقفے کے بعد۔ اس میں آلموسٹ 50 کے قریب کوسچنز ہیں جو مجھ سے 1 to 1 کیے جائیں گے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، جو پوری دنیا سے ہم نے کلیکٹ کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری یہ مجالس کا سلسلہ 18 مارچ 2018 کو شروع ہوا تھا، اور بلا ناغہ الحمدللہ 2 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے، آلموسٹ 2 مہینے باقی ہیں، اور آج ہماری 100 نمبر مجلس ہے۔ اس دوران ہم نے پوری دنیا سے واٹس ایپ گروپس میں رسیو ہونے والے ہزاروں کوسچنز کو ایڈریس کیا ہے، اور اگر آپ ان کی کرولریز کو ڈسکس کریں تو یہ لاکھوں تک پہنچتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا نام لے کر آج کا مقدمہ سمجھتے ہیں، لیکن پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ میرے بھائیو، یہ جو ہم نے بڑا سافٹ سا سلوگن دیا ہے جس کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے، اس میں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتے تھے اور ہم کسی اور خدا کی کرتے ہیں۔ اس میں میسج یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اکثر اوقات ہمیں اس رب کا تعارف کروایا جس رب کی کوالٹیز ان چیزوں سے بالکل مختلف تھیں جو علم وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کتاب اللہ اور سنت کے ذریعے ہمیں اپنا تعارف کروایا۔ یہ بالکل الگ ہے، ورنہ خدا تو سب کا ایک ہے۔ ہم مسلمان اسے اللہ کہتے ہیں، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، اور کوئی سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے۔ اللہ سب کا ایک ہی ہے، الہ سب کا ایک ہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے ماں باپ یعنی سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام کو اس زمین پر اتارا تو قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں کم از کم 7 دفعہ ڈسکس ہوا ہے۔ سٹارٹ ہی میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر کیا تو آیت نمبر 38 میں آتا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ ہم نے کہا کہ اے آدم اور اس کی اولاد، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، اب انتظار کرنا جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تم تک پہنچے میری طرف سے، یعنی انبیاء کی وحی کے ذریعے، تو جو اس کی پیروی کرے گا اسے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور جو میری آیات کا انکار کریں گے، اسے جھٹلائیں گے، وہی ہوں گے اہل نار، اہل جہنم، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔
تو کتابوں کی پیروی کا حکم ہے، بابوں کی پیروی کا نہیں، اور بابے بھی وہی قابل احترام ہیں جو کتابوں سے جوڑیں، اپنی پرستش نہ کروائیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو پتا ہے 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، اور اس میں بھی 9th کمانڈ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تمہیں ڈیفینٹ علم نہ اس کے بارے میں آ جائے، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ 3 انسٹرومنٹس دیے تھے، تم نے ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور علم جو ہے وہ 2 ہی ہے، ایک ریویلڈ نالج ہے، وحی کا علم جو کتاب و سنت کی شکل میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ایک ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments۔ یہ دونوں ڈیفینٹ علوم ہیں، لیکن اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسز یہ تھیوریز کی بات نہیں کر رہا۔ آج چونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ علم وحی ہے، ریویلڈ نالج، لہٰذا میں اسی کو ایمفیسائز کروں گا۔ چنانچہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جب کبھی بھی آپ سے کوئی بحث و مباحثہ کرے تو آپ نے اس سے بات کس طریقے سے کرنی ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے نا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کوئی اور کتاب نازل ہوئی ہے وہ لے آؤ میرے پاس، او اثارۃ من علم، یا کوئی انبیاء کی وحی میں سے آثار علم کے چل رہے ہوں، اگر تم سچے ہو تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ بات کرنی ہے تو کتابوں سے اور انبیاء کے آثار یعنی سنت سے۔ تو سر پھر میں کیوں نہ کہوں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اللہ تو ہمیں کہہ رہا ہے علمی کتابی بنو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم۔ تو سر اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ علمی کتابی یہ اسی آیت کی تو ٹرانسلیشن ہے۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے اپنے زوم میں گالی دے دیں وہابی ہونے کی، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں۔ یہ اسی آیت کی ٹرانسلیشن کی ہے، بڑے پرفیکٹ انداز میں ایک میسج امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی امت کو وحی کی طرف اس طریقے سے گامزن کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل و دماغ میں یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری کہ اپنا رابطہ وحی کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو دنیا سے چلے جانا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے نائب کے طور پر علم وحی جو اللہ نے آپ کو دیا تھا کتاب و سنت کی فارم میں، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم السلام اجمعین کے حوالے کر کے گئے۔ اس حوالے سے مجھے درجنوں احادیث فی البدی یاد ہیں۔ ٹاپ آف دا لسٹ وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، جو روایت کی ہے امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور ان سے آگے حدیث سنی ہے امام جعفر جو امام باقر کے بیٹے ہیں، انہوں نے، جو 148 ہجری میں فوت ہوئے، اور باجزید 191 میں پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں دونوں جڑے ہوئے ہیں، یہ وہ والے امام جعفر۔ تو وہ کہانیوں میں امام جعفر ہے نا، یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور اس کو نقل کیا امام باقر نے، ان سے امام جعفر نے، اور پھر 2 واسطوں سے امام مسلم نے لیا، کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی خطبہ دیتے، عید کا خطبہ، جمعے کا خطبہ، یا اس کے علاوہ کبھی بھی تقریر کرتے، تو آپ علیہ السلام یہ جملے ضرور بولا کرتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ اس میں سنن نسائی کے بھی ہیں، ابو داؤد کے بھی ہیں، ترمذی کے بھی ہیں۔ بہرحال مین جو پورشن ہے وہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔ اس طرح کے تمام کام گمراہیاں ہیں، اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ پھر صحیح مسلم میں جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 2950، وہ بھی جابر بن عبداللہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ بھی امام باقر علیہ السلام نے ہی روایت کی ہے۔ امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، نابینا ہو چکے ہوتے ہیں جابر بن عبداللہ۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کا بچہ آیا، تو وہ ان کے گریبان کے بٹن کھولتے ہیں، اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں تو میرے نبی کا بیٹا ہے، تو مجھ سے جو چاہے پوچھ۔ تو کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا؟ تو سر وہ 8 صفحوں کی حدیث ہے، حج کے ٹاپک پہ سب سے لمبی حدیث یہی ہے، اور مشکات میں حج والے چیپٹر میں آپ کو پہلی حدیث یہی ملے گی۔ اسے حدیث جابر کہتے ہیں، یہ امام باقر نے روایت کی ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا میدان عرفات میں کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، سنت بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ البتہ مستدرک للحاکم میں ایک روایت ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318، وہ عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، دوسرا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، بابوں کو پکڑنا یا کتابوں کو؟ تو سر پھر عرض کیوں نہ کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کتابوں کے ساتھ جوڑ کے گئے۔ سر نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ اکرام، اہل بیت، خلفائے راشدین۔ سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا کہ آپ ہم سے رخصت ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے، ان کو اپنی دانتوں سے مضبوطی سے اپنی داڑھوں سے پکڑ لینا۔ خلفاء راشدین کی سنت کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام کو کانفیڈنس تھا کہ یہ وہ بابے ہیں جو اپنی عبادت نہیں کروائیں گے بلکہ میری تعلیمات ہی تم تک پہنچائیں گے، اور پلس وہ اجماع امت کے ذریعے چل رہے ہوں گے، انڈیویجول کی رائے نہیں ہوگی، اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حجت۔ البتہ کوئی پرسنالٹی آپ نے اس حوالے سے نہیں چھوڑی کہ اس کو پکڑ لینا۔ کیوں؟ بھئی نبی علیہ السلام کے 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفہ 110 ہجری، نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد آلموسٹ دنیا سے وہ بھی چلے گئے۔ آج 1441 ہجری ہے، آخری صحابی کو فوت ہوئے ہوئے بھی 1331 سال ہو چکے ہیں۔ تو آپ کون سا ایسا بندہ چھوڑ کے جاتے ہیں جس کی عمر اتنی لمبی ہوتی؟ تو آپ نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا ہے، بابوں کے حوالے نہیں۔ ہاں وہ بابے ہمارے سر کا تاج ہیں جو ہمیں کتابوں سے جوڑیں، کیونکہ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے۔ اگر
بابے کتابوں کے دشمن بن جائیں اور کہیں کتابوں سننا ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسے بابوں کو چاٹنا ہے؟ یہ تو دشمن ہے۔ اور وہ یہ بابے ہیں ہمارے امام، جنہوں نے اپنی کوئی بات نہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات من و عن ہم تک پہنچائی، الحمدللہ۔ پھر نبی علیہ السلام کا جو غدیر خم کا خطبہ ہے، اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، اونٹ کے پالان کا ممبر لگایا گیا، آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ یہ غدیر خم کی حدیث میں ہے کہ وہ قرآن ہے رسی۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا، یعنی سب کو شہید کر دیا، بالکل الٹ امت چلی۔ اللہ کے فضل سے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید اور عقائد بھی بیان ہو رہے ہیں اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے۔ سب نے لولی لنگڑی قسم کی تعلیمات لی ہوئی ہیں، یہ پرفیکٹ تعلیمات چل رہی ہیں، میری تعلیمات نہیں۔ ہم نے تو سر ہر بندے کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا، میرے دنیا میں رہنے سے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اسلام ختم نہیں ہوا، تو ہمارے جانے سے کیا ہوگا؟ البتہ ہم نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو جس کے ہاتھ میں کتاب آ گئی تو سر کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی سو کالڈ اسکالر اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں، 86 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کو کچھ تابعین ملنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک سیدنا طلحہ بھی تھے تابعی۔ انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی اپنے بعد؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا۔ تو انہوں نے کہا پھر امت کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وصیت کو فالو کرے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتاب اللہ کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ ہے وصی رسول، یہ ہے خلیفۃ الرسول۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسے بنایا تھا؟ کتاب اللہ کو۔ کیونکہ وصی تو وہ ہونا چاہیے جو قیامت تک پھر رہے بھی نا۔ کوئی انسان ہوتا تو اس نے تو مار ہی جانا تھا، اس کا سٹیٹس وہی ہو جانا تھا۔ قرآن آج بھی زندہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر۔ مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نے یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اس معجزے کو۔ یہ وہ معجزہ ہے جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس پہ دعوی نبوت ہے۔ اب یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں قرآن کے حوالے سے، لیکن آج میں نے آپ کو یہ بنیادی باتیں اس لیے بتائیں، کس لیے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب دوسری طرف جو بابے ہمیں کتابوں سے دور کرتے ہیں اور عزت اویل کر رہے ہوتے ہیں کتابوں کے نام پر،
انہوں نے آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی وہ درسی کتابیں رکھی ہوتی ہیں عربی والی، شوکیس میں بھی اتنی کتابیں سجا کے رکھی ہوئی ہیں. اللہ کے فضل سے آپ ان پہ ہاتھ لگائیں تو آپ کو باریک سی مٹی بھی نظر آئے گی کہ کبھی کسی نے کھولی نہیں ہے، آپ پہ روب ڈالنے کے لیے. یہ روب ڈالنے والی نہیں ہے، ان کے اندر تو نوٹس بنے ہوئے ہیں. اور جب کوئی کتاب کی بات کرے تو کہتے ہیں جی کتابوں سے کیا ہوتا ہے جی، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کتابوں والے تو وہ تو گدھے پہ بھی کتابیں لاد دی جائیں. وہ سورۃ الجمعہ کی آیت کوٹ کرتے ہیں نا، آیت نمبر 5، حالانکہ وہ ان کے بارے میں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود سے کہا ہے کہ تمہاری مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جس پہ کتابیں لاد دی جائیں. گدھا چونکہ کتاب پڑھ کے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، صرف بوجھ ہی اٹھائے پھرتا ہے، صرف شوکیس میں سجا کے ہی رکھتا ہے. تو گویا وہ علماء جو کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے وہ گدھے ہیں، اور جو کتابوں سے استفادہ کر کے لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کے جانشین ہیں. دیکھیں کیا بات تھی اور کس طرح یہ فٹ کر دیتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت بڑی اہم ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہے اس کی. لیکن حکمران کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے، وہ ریلیٹیو ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانا ہے. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہارا ایمان ہے نا اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنے پر، تو اس شخص کی یہ روش ہوگی کہ وہ فیصلہ اللہ رسول سے کرائے گا. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. کتنی دھمکی ہے. اچھا آج اللہ رسول سے ہم کیسے فیصلہ کروائیں گے؟ کتابوں سے. آج اللہ اور اس کا رسول ہمارے سامنے ایز این انسٹیٹیوشن ہے، سامنے تو نہیں ہے، ان کی تعلیمات کتابوں میں. تو سر پھر ہم آپ کو کیوں نہ جھنجھوڑیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور جب تجھے پتہ چلے گی نا حقیقت کہ ایسا ہی ہے، پھر تو کہے گا نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ اندر سے آواز نکلے گی، یہ آخر میں جا کے نکلتی ہے. میں اپنے بھائیوں کو درس سے پہلے کہہ رہا تھا نا کہ حالت امن کا نعرہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب یہ پتہ چل جائے گا پھر تو آپ کی جنگ ہو جائے گی معاشرے سے. پھر آپ کو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی وجہ سے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بھی کرنا پڑے گا. پھر آپ کو یہ نعرہ بلند کرنا پڑے گا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ دونوں چیزیں کورلیٹڈ ہیں. الٹیمیٹلی اس لیول تک آپ پہنچیں گے، اور دونوں چیزیں میں کتاب اللہ سے اور سنت سے دلائل کے ساتھ ثابت کر رہا ہوں. اب میرے بھائیوں، اپنے اس ساری گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ کو میں اینڈ پہ 5 مثالیں دوں گا جس سے آپ کا یہ دماغ کھلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ویسے تو مجھے اللہ کے فضل سے، مجھے کیا آپ جتنے یہاں پہ آڈینس بیٹھی ہے 300-400، آپ میں سے ایک ایک کو اللہ تعالیٰ مثال بھی یاد ہوگی، اتنی ویڈیوز ہیں. لیکن میں 5 ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ دماغ میں ڈرل کریں، اور جب یہ ہماری ویڈیو میں سے یہ والا کلپ والا پورشن علیحدہ سے چڑھے تو آپ کسی کو کوئی اور لیکچر نہ دکھائیں، صرف یہ دکھا دیں اور اسے کہیں کہ بھئی خود فیصلہ کرو کہ یہ ہم جو رونا رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ ہمارا دعویٰ جذباتیت پر مبنی ہے، واقعی علمی دعویٰ ہے. تو سنیں میرے بھائیوں، پہلی مثال، آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے، ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن. جس نے تھوڑی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 3 قرآن روز کے. 8 قرآن والا ورژن بھی ہے. سر فضائل اعمال اٹھائیں. یہ میں یعنی کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال. میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے،
جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ضرور ریکارڈ کرواؤں گا. مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سارا مقدمہ رکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے تبدیلی تو آئی ہے نا, پھر کلپ دیکھا ہے آپ نے, تبدیلی آ گئی ہے, وہ بھی مانتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کا جتنا زور چلتا ہے اتنی بات کر سکتے ہیں. تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے. پھر آگے کہتے ہیں 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے. اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں. کتنے ہو گئے؟ 60. اور ایک تراویح بھی. ہاں جی, ایک 8 تھا, پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے. اب یہ لانا بات ہے جب 29 روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے. تو بہرحال لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے سر. ہم جے پی جیز ایڈ کریں گے, ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈالیں گے, تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے, اور ایک کتابوں کا تعارف ہے. سر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا, مکمل کیا, اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی, تو آنو تو عربی آندھی بھی کوئی نہیں. جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا, تو فہم اس کا حاصل ہی نہ کیا. تو یہ جو 8 قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اپنی وشفل تھنکنگز میں سرگرداں ہیں. اور اس سے بھی مزے کی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے, یعنی 10 پارے. آج کی ڈیٹ میں پارے اس زمانے میں تو نہیں تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے, سر ہے استطاعت, فضائل اعمال میں 8 بھی ہے جے. لیکن صحابہ کرام تو بزرگ نہیں تھے نا, آپ کو پتہ ہے, وہ تو کامل ایمان مومنین تھے. یہ کہانیوں والے ہیں, وہ کامل الایمان اے کہانی باز. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو, یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے, 1/3 قرآن کے برابر ہے. اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی, کیونکہ قرآن حکیم کا 1/3 عقیدہ توحید ہے, اور چونکہ سورہ اخلاص توحید کی جڑ ہے, اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ 1/3 ہے قرآن کا, اور فضیلت میں بھی. اچھا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو 8 قرآن پڑھتے تھے وہ 24 بار پڑھتے سن سورہ اخلاص, پھر تو ٹھیک ہے. 8 × 3 = 24. 24 ٹائمز اگر سورہ اخلاص کوئی پڑھ لے اور 8 قرآن روزانہ کے, اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا. سورہ اخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے 3 دفعہ, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیوں سوچتا ہے اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا, اسے پتا ہے یہ اتنی موٹی کتاب ہے, یہ 8 دفعہ روزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ لاکھ کسی کو کہتے رہے جناب انج کر کے پڑھ لی, انج کر کے پڑھ لی, کیسے منوائیں گے؟ اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے. تو نبی علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا. تو ہم تو یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. دوسری مثال سنیں, یہ چونکہ قرآن کے دشمن ہے, بدنیتی کی وجہ سے نہیں, پوری نیک نیتی کے ساتھ. میں کہتا ہوں اس امت میں جس نے بھی اس امت کا جنازہ نکالا پوری نیک نیتی کے ساتھ نکالا ہے, کوئی 2 نمبری نہیں تھی ان کے اندر, پوری نیک نیتی کے ساتھ. چونکہ شیطان جب ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیتا ہے تو نیک نیتی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا. تو قرآن سے دور کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے نا وہ عربی ٹیکسٹ کے اوپر نا ذرا غور کریں, اس کے اوپر ایمفسائز کریں.
اور اس کے لیے پھر انہوں نے کئی ایک ہیلے بہانے گڑے. ایک تو موٹا سا جملہ کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تو آپ نے اکثر سنا ہے. اچھا جو صحابہ کرام تھے وہ تو قرآن سنتے تھے, ان کے آنسو روا ہوتے تھے, چلے ان کے آپ کو یقین نہیں آتا. یہ جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں, 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. وہ قرآن جو ہے وہ تو ڈائریکٹ ہی پڑھ رہے ہیں گورے, انگریزی میں ترجمہ, اور ہم جو پیدائشی مسلمان اردو میں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. اور ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی بڑی تیزی نہ لوگ گورے مسلمان ہو رہے ہیں, فخریہ بتاتے ہیں نا. اور یہاں ہم کہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور ہم ایسے علماء کو سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی یہودی عیسائی ہمیں کہنا قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, وہ کہے گا اللہ کا دشمن ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے. اور یہ جو یہودی مسلمان نما یہودی گھسے ہوئے ہیں ہماری صفوں کے اندر, یہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے ہدی للناس, سورۃ البقرہ میں ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. لیکن نہیں, سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے. باقی اس کے سائنٹیفک فیکٹس پہ جائیں تو سر مولویوں تو سائنس آمدی بھی نہیں, سائنس دے سپیلنگ بھی نہیں آمدے. قرآن کا مقصد بھی نصیحت ہے, باقی تو آپ کا انٹرسٹ ہے جتنا مرضی, نصیحت کے لیے آسان ہے. لیکن وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے. یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس طریقے. اور انہوں نے کہا کہ جی 14 کے تو نام گنوائے, انہوں نے کہا 14 تو آپ حاصل کر لیں گے, 15واں جو ہے وہبی ہے. وہبی کہتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہو, وہ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے, تاکہ آپ 14 حاصل بھی کریں, کہیں گے 15واں تے کوئی نہیں نا, وہ تو وہبی ہے. وہبی نہیں وہبی. کتنی دشمنی اس پہ تر رہا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد, یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. جھوٹ. بایزید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈائریکٹ, اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے معراج کی رات انہوں نے بھی معراج کی اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا. ادھر تھوڑی شرم آئی, انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لے آئے, خواب میں دیکھا. سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین 5 پیغمبروں میں سے ہیں, اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. کہنے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا, بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا ہے. اور وہ جل کر راکھ ہو گیا پہاڑ, اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے, تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج, میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا وہ لے لیتے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, جس میں وہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے, مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 748 جامعہ ترمذی کے حوالے سے. یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا. تو کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا کلام. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں, لیکن اگے کہانی شروع ہونے لگی ہے. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. ہائے ہائے, احمد بن حنبل برحلہ انہوں نے باقاعدہ ہماری ٹریننگ کی تھی اسی کہ کل اسی کہانی کرانی ہے, کل ہم نے کہانی کرانی ہے, آپ ذرا یہ بھی پوچھ لے. یہ لکھا ہوا ہے بھائی, اور پوچھ رہے کس سے؟ اللہ سے, جس نے سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجا ساتھ, سب کچھ سمجھایا. وہ اس اللہ سے کسی کی جرت ہے یہ پوچھ لے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے جواب دیا خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے. استغفر اللہ واتوب الیہ. میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت جس نے یہ خواب گھڑ کر امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا. اور احمد بن حنبل کو تو یہ سمجھ بغیر سمجھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو ویسے ہی عربی آتی تھی کہانی. اور اسے کہ احمد بن حنبل جیڑا پنجابی پٹھان سندھی یا بلوچ سن.
یہ ہے جناب بابوں نے جو آپ کو تعارف کروایا. اور سر آپ کتاب اللہ کھولیں تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ وہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے. لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے. اچھا یہ آپ بتائیں گے نا لوگوں کو تو یہ اگلی کہانی کریں گے. دیکھیں اس میں لکھا ہے عقل والے نصیحت حاصل کریں, تو ہر کوئی تو عقل والا نہیں ہے. اچھا جی تو تسی روٹی جڑی ہے ناکرا کھاندے ہو, عقل تو ہر بندے کو ہے میرے بھائی. جب قرآن کہتا ہے کہ عقل والے, تو اللہ تعالیٰ اس سے مراد لیتا ہے ادر دین مجذوب اور کلندر اور مجنون. تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے, ہم میں سے کوئی ہے مجنون, کلندر یا مجذوب, چلا, پاگل؟ وہ صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے, مولا علی کے قول ہے, امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے ہیں. اور سنن ابن ماجہ میں مولا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. سویا ہوا شخص, اور نابالغ, اور تیسرا جو شخص پاگل ہے, جس کو آپ مجذوب کہہ لیں, مجنون کہہ لیں, کلندر کہہ لیں. اس کو عقل نہیں ہے, اس کی پوچھ نہیں ہے. باقی تو ہر بندہ عقل والا ہے. تو عقل والے سے مراد ہر وہ انسان جس کی عقل سلامت ہے, وہ پاگل نہیں ہوا. اور جو اپنی عقل کے ہوتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے. جی سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا اس لیے کی ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے دوزخ میں ہی جانا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے ہم نے انہیں عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں, ان کو کان دیے تھے یہ سنتے نہیں, ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں. عبرت والا دیکھنا. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو, کانوں اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا, سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے, کڈی وڈی کہانی کرائی ہے. اور یہ فضائل اعمال شریف میں لکھی ہوئی ہے. چلو, اور وہ کوئی عام آدمی نہیں, باہر لکھا ہوا ہے شیخ المحدثین, استاذ العلماء. اور یہی تعلیمات ہیں جو صوفیاء نے شروع سے دی ہیں, اور ہم آپ کو رو رو کے بتا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور اللہ نے ہمیں تو یعنی سمجھ کے کیا, نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی حکم دیا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں آخرت کا, اور جس تک اس کی دعوت پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے ہدایت دے لوگوں کو. فضائل اعمال فضائل سنت یا کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں, اللہ کی کتاب سے. پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے 45 نمبر, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈر سنائیں آخرت کا, ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. تیسری مثال, آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے, میں بزرگان بے دین اور علماء کرائم کی بات نہیں کر رہا, بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ جی بزرگ روحانی طور پر دیکھے گئے ہیں, جی ہوتے ادھر ہیں, کبھی مدینہ شریف حاضری میں پہنچے ہوتے ہیں, کبھی وہ مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں, نماز میں غیر حاضر ہوں تو وہ کہتے ہیں جی نماز روحانی طور پہ وہاں ادا کی. اور یہ سب جگہ کہاں رہی ہیں, کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے. یہ ہر جگہ جاری ہے. کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے ادھر تھے, روحانی طور پہ ان کو وہاں دیکھا گیا, انہوں نے وہاں نماز پڑھی. یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا. اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں,
تو تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے، یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص۔ اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے، ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے، وہ جب گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا، تو ہمارے بعد تو بزرگان دین ہواؤں میں اڑ اڑ کے مکے اور مدینہ نمازیں پڑھیں گے، تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے، ہم اڑ کے آ جایا کریں گے۔ اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا، آج بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی، کہانی ہے سب۔ اگر کسی کو زوم ہے نا اڑ سکتا ہے، تو سارے بزرگان دین کٹھا کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، ایک ولی لے آؤ نا سر، منار پاکستان پہ چڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے۔ انگریز کا پیراشوٹ اس کو باندھ دیں گے، وہ چھلانگ لگائے، اڑ کے بتائے، اور جب ویسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے گا، اور اگر وہ چھلانگ لگائی دے شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے، اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نہ اناؤنسمنٹ کرے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سر پھر یہی ہونا چاہیے نا، کہانیاں کرائی سے توبہ بھی کرنا، اور پھر وہ اپنے مریدوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے اے مریدو کر لو اس پہ غور، میرا خدا اور تھا اور کتابوں کا خدا اور، اب میں کتابوں کے خدا کو ماننا شروع ہو گیا ہوں۔ سر یہ چھوڑ دیں، جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہے نا، ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں، سارے مرید کٹھے ہوں، بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا، کاکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے نا پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاکپٹ میں، وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا، اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا، آخرت کی زندگی میں، لیکن فائدہ کوئی نہیں نا سر، لینڈ ہوئے گا انشاءاللہ، ظاہر لینڈ تو انہیں کرنا ہے جو فیول مکڑا ہے۔ وہ لادہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پھونک مار کے بغیر پیٹرول کے گاڑیاں چلاتے ہیں، لیکن جہاز نہیں اڑتا بغیر پیٹرول دے۔ سب کہانیاں، اتنی کہانیاں، اور لوگ صاحب وہ جی جناب نکاح ماری لوہے محفوظ پڑھ لیا، تھلے ویکھیا 7 زمینہ کراس، تیل بھی کراس، ہوئے ہوئے اسامہ ابن زید عام بندہ نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو، حضور کے بچوں کی مانت، پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی، وہ بھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی، لیکن حضور نے ادھر بھی لحاظ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے، ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، مجھے اپروچ کرتے ہو تم۔ یہ ہے اسامہ ابن زید۔ اور اب ذرا مجھے بتائیں، جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ رائے ونڈ چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، پرانیاں گلنا، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ہوں تیرہ دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا، 1000 سالہ برسیاں، جو جتنا پرانا ہے اتنی برسی ہو چکی ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر، کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے۔ ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے، کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی۔ نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے کافروں نے سوال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے۔ قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی،
ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکہف میں. وہ ایک دیوبندی مولانا بیٹھا ہوا ہے کوئی مجہول قسم کا, اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی اعظم امریکہ ہوں. اس نے میرے جواب میں ریکارڈ کرایا, اس نے دیکھو کتنا گستاخ ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فارمولہ نہیں پڑھ سکتے. لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, بے شرم انسان. یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا, یہ تو حضرت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے نا, پھر اگلی بات اس سے کرتے. نبی علیہ السلام کو تو اپنے بابے بچانے کے لیے یوز کر رہا ہے. وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ گناہ دھلنے والے واقعے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا. نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے. وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ. بس اس حد کو کراس مت کرو. تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو, وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا. اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا. بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے, اللہ کو تو آتی ہے نا انجینئرنگ, پڑھ کے بتاؤ. تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں, ہمیں کشف القبور ہوتا ہے. وہ بھی کہانیاں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے. ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا, خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا, وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم جنتی کہہ رہے ہو, اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر, میں دیکھ رہا ہوں. تو صحابہ کرام فوراً گھروں کو لوٹے. اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے, وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ سر وہ لوگ سمعنا و اطعنا تھے, سننے والے اور ماننے والے. تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام گزر رہے تھے, آپ رک گئے, آپ کا خچر بدک گیا, کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا. ویسے ہی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ایک مناظر جو ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں. آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چغلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے لگایا. فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی, نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر نہیں آیا. کہانیاں دل کا حال جان لیتے ہیں. سر اب زمانہ بدل چکا ہے, اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ علمی کتابی بات ہے. آخری مثال 5ویں فقہ حنفی سے متعلق. فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں آپ کو ملیں گی یہ ساری کہانیاں. جب ان کو دلائل نہیں ملتے نا تو وہ پھر روب ڈالتے ہیں آپ کے اوپر. چاہے وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں, خواہ وہ صاحب در مختار ہوں, صاحب رد المختار ہوں, یہ سب لوگ یہ کہانی لکھتے آئے ہیں اور ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ان سب کے بڑے بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی, جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا اپنی زندگی میں, اور 1000 سال کا, کیونکہ بیچاروں کو حدیثیں تو نہیں پتہ تھی. حدیث میں تو 100 سال کا مجدد ہوتا ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, المستدرک الحاکم میں ہے کہ ہر صدی کے کنارے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص ضرور بھیجے گا میری امت میں جو دین کی تجدید کرے گا. 100 سال میں ایک. امت کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے, المتوفا 101 ہجری 101 ہجری میں فوت ہوئے 38 سال کی عمر میں. اور آخری جو مجدد ہیں وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہیں, درمیان میں ہر فرقے کے اپنے ہیں. یہ 2 پہ امت متفق ہے اور سنی شیعہ دونوں متفق ہیں. تو مجدد صاحب نے کہا کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. پھر اپنے مکتوبات میں لکھا کہ مجھے جو اللہ نے شانیں دی ہیں مجھے امید ہے اللہ سے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی مل جائے گا. کڈی کہانی. اور ہمارے وہ بولے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, وہ بھی کہتے تھے جی مجدد صاحب کی بڑی خدمات ہے. سر بڑی خدمات بڑے لوگوں کی ہیں, لیکن جو ساتھ کہانیاں یہ کرا کے گئے ہیں وہ مجدد صاحب مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. کڈی کہانی. پھر ان کو شرم آئی کہ یار یہ میں بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ ایک پیغمبر کو تم نے اپنے ایک بابے کے نیچے لگا دیا.
یہ تھی جناب کہانی شریف، بابا شریف۔ اب آ جائیں صحیح مسلم میں سر، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے نزول کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ جب دنیا میں اتریں گے تو تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے۔ تو وہ کیا ہوں گے؟ علمی کتابی۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ عیسیٰ ابن مریم کتاب اللہ اور سنت کے مطابق، اور بالکل ٹھیک ہے سر، حجۃ الوداع کا خطبہ بھی یہی ہے، یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کی حدیثیں تو مسلم شریف سے لے رہے ہیں، اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام حنیفہ کا مقلد نہیں ہونا، نبی الاسلام کا متبع ہونا ہے، وہ لے نہیں رہے۔ کیوں نہیں لے رہے؟ اس کی وجہ یہ سر، مسلم شریف انہوں نے پڑھی نہیں ہے، کہانیاں پڑھ دے رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھ لیں مجدد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں بزرگوں نے دیکھا ہے۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کا بتا کے جاتا ہے، وہ اس کا بزرگ، پھر اس طریقے سے یہ چین چلتی جاتی ہے۔ اور یہ ایسے خطرناک لوگ ہیں، جانے سے پہلے اتنے بچے دے کے جاتے ہیں جو ان کو بزرگ ڈکلیئر کریں، پھر وہ جاتے ہوئے بچے دیتے ہیں تاکہ وہ خود بزرگ ہوں، اور وہ بچے پھر آگے بچے دیتے ہیں، روحانی بچے، میں شیطانی بچے نہیں کہتا، یہ تو آگے جا کے پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جناب ہمارا درد تھا، ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں، بابوں سے نہیں۔ اور جب آپ کتابوں سے جڑ گئے تو آپ نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے۔ اصل مقصد تو یہ ہے، اس کو امام مانو جسے اللہ نے آپ کا اور میرا امام بنایا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ آپ کے بزرگ تو سب سے بڑے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب واقعہ سارے سناتے ہیں نا ہمیں، کہ یہ ایک دفعہ شیطان نورانی شکل میں سامنے آیا اور کہا کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد تجھے نمازیں معاف۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شیطان وہاں سے غائب ہونے لگا، اور غائب ہوتے ہوتے اس نے اگلا وار کیا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے اس لیول پہ پہنچے ہوئے 70 غوث دوزخ تک پہنچا دیے اس تکبر کی وجہ سے، تجھے تیرے علم نے بچایا۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ میرا معصومانہ سوال ہے، وہ جو 70 غوث تھے وہ تو گئے دوزخ میں، اور ان کے مریدین جو بیچارے امید لگائے تھے کہ ہمارا پیر ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ سر میرا پیر وہ ہے، اور آپ کا بھی پیر وہی تھا، لیکن آپ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ جس کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں دی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ سر اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی بابے کی بزرگ کی ضرورت ہے میرے بھائی؟ تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم کی اس مشہور حدیث پہ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7377 دجال کے کانٹیکسٹ میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دجال کا ظہور ہوگا نا تو ایک مومن اٹھے گا، وہ کہے گا کدھر ہے دجال، مجھے ملاقات کرواؤ۔ تو اس کے جو حواری ہیں دجال کے، وہ کہیں گے نہیں ڈائریکٹ نہیں تمہیں ملاقات کرنے دیں گے، ظاہر ہے پیر صاحب سے کون ڈائریکٹ مل سکتا ہے۔ وہ کہے گا نہیں، تمہارے پیر نے کہا ہوا ہے کہ جو بھی اس طرح آئے نیا بندہ اس کو میرے ساتھ ملاقات کرواؤ، تو مجھے لے جاؤ اس کے پاس۔ وہ کہیں گے ہم تجھے ماریں گے، وہ کہتے ہیں مار لینا یار، لیکن دجال نے کہا ہوا ہے کہ جب کسی کو مارنا ہو تو میرے سے پہلے ملاقات کرانا، تو اس کو لے جائیں گے۔ جب لے کے جائیں گے وہ کہے گا تو دجال ہے، لیکن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف الف را، کافر، لیکن لکھا ہوگا وہ ایبریویشن میں۔ تو آپ جیسے لوگ جو ہے نا، آپ سے مراد بابوں والے، وہ کاف سے کشف، الف سے الہام،
فا سے فیض اور را سے روحانیت پڑھ لیں گے. ہم پھر بھی چیخ چیخ کے کہیں گے ایک کافر لکھا ہے, وہ کہیں گے نہیں نہیں, کاف کشف, الف سے الہام, اور فا سے فیض اور را سے روحانیت. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو صحیح مسلم کی اس حدیث میں آگے پھر آتا ہے کہ وہ شیخ کے پاس لے جائیں گے اسے, دجال کے پاس. تو وہ مومن کہے گا تو مسیح دجال ہے. وہ کہے گا میں رب ہوں تیرا, دیکھ میں بارش برسا رہا ہوں, میں سبزہ اگا رہا ہوں. وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے, تو دجال ہے. تو سر یہ مومن کون ہوگا؟ علمی کتابی. وہ کہے گا میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا, اور وہ 2 ٹکڑے کر کے ان میں چلے گا, پھر ٹکڑوں کو حکم دے کے پھر زندہ کر لے گا. جب وہ زندہ کرے گا کہے گا اب تو مان لے میں نے تجھے مردہ کر کے زندہ کیا, میں تیرا رب ہوں. وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے, تو واقعی دجال ہے, اور اب تو میرے قتل پر قادر بھی نہیں ہوگا. اور نبی اسلام فرماتے ہیں جب اسے قتل کرنے لگے گا تو اس کی گردن جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی, وہ اس کے اوپر قدرت نہیں پائے گا, تو اسے اٹھا کے وہ آگ میں پھینک دے گا, لیکن وہ اصل میں جا کے جنت میں گرے گا, یعنی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا. جو المستدرک الحاکم میں حدیث ہے, سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں, اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے. اسی لیے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سید الشہداء کہتے ہیں, اور وہ مومن بھی سید الشہداء ہوگا. تو سر ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. سورہ یوسف پڑھیں, حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے جیل کے ساتھیوں کو ترغیب دلاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں, یہ چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں, اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہوئی ہے, آپ نے بھی نام رکھ لیے. یہ کہتے ہیں نا جی وہ اللہ چاہے تو بزرگ کر سکتے ہیں, یہ اللہ کا چاہنا آپ نے اور آپ کے بابوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اللہ چاہے تو قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے. کہتے ہیں اللہ نے چاہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بریلویوں کا بابا نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہانی ہے, اے دو کہانی باز ہو. ایسے کبھی نہیں ہوتا میرے بھائی. لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ سب آپ نے کہانیاں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بارہا یہ بات کی ہے, وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, مت کہو اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی سوائے اس کے جو حق پر مبنی ہو. ہم کہتے ہیں بابے آپ کے کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کعبے میں بھی کرین گر گئی تھی. تو سر اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو تو بچ جاؤ گے؟ اللہ نے تو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے آپ کو. یہ آپ کے بابوں کا دعویٰ تھا کہ دنیا دا نظام چلا رہے ہیں. اللہ نے تو حسین ابن علی کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے دیکھا ہے. اللہ نے تو حجاج ابن یوسف کے ذریعے اور یزید کے ذریعے خانہ کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھی ہے. وہ ابرا کے لشکر کو ایک ہی دفعہ ہلاک کیا ہے, ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام پہ. رومن امپائر کے بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا میں بچاؤں گا, آخرت کی گارنٹی ہے. چلیں یہ اللہ کی بات کرتے ہیں, اچھا ہی کرتے ہیں. یہ ہمیں بتانے چاہتے ہیں اللہ تو آڈا تے بابے ساڈے. ایسی بھی کہنے ہیں سر, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اور جب یہ غور کر لو تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے کیا, کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. علی بھائی سب سے پہلا بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو آپ یہ بار بار نعرہ لگاتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, وہ یہ کہتے ہیں اس نعرے سے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ یہ میسج فیل کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں, صرف آپ ایک لے دے کے مسلمان رہ گئے ہیں, باقی تو اس نعرے کے ساتھ آٹومیٹکلی جو ہیں بقیہ مسلمان کفر میں چلے گئے ہیں. یہ جو معصوم سے بھائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نعرے کی وجہ سے ان پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے, ان کی معصومیت اس وقت کیوں نہیں جاگی جب یہ
بلوغت کی عمر کو پہنچے اور مسجد میں گئے اور وہاں انہوں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ لکھا ہوا دیکھا، ان کے دماغ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ مجھے کوئی مسلمان کی مسجد تو نظر نہیں آئی ہے. تو اس کا جواب آپ کو کیا دیں گے وہ کہ جی مسلمان تو ہے ہی ہے نا. تو سر ہم بھی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہم نے یہ نعرہ اس لیے بلند کیا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا تھا. قرآن کی ٹرم میں مسلم اور مؤمن ہیں آپ، باقی تو آپ کے بزرگوں کی بنائی ہوئی چیزیں. سورۃ الحج کی آخری آیات یہی ہے نا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تم سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں اس سے کسی مسلم کو چڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو چڑ نہیں ہونی چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کسی بریلوی کی مسجد میں چلے جائیں اور آپ جا کے کہیں کہ میں دیوبندی ہوں، تو وہ آپ کو کہے گا جی بالکل دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، فلاں گلی میں ایک مسجد ہے دیوبندیوں کی بھی. اسی طریقے سے آپ دیوبندیوں کی مسجد میں جا کر کے میں بریلوی ہوں، تو وہ آپ کو کہے گا ہاں جی ہم تو دیوبندی ہیں لیکن بریلوی بھی ادھر ہمارے بھائی کئی مساجد ہیں ان کی. لیکن خدا نہ خواستہ آپ جا کے کسی مسجد میں کہہ دیں میں مسلم ہوں، تو وہ آگے سے کہے گا میں کافر ہوں. ہونا تو ان کے ساتھ یہ چاہیے جیسے یہ کہنا کہ ہم بریلوی ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ آپ مسلم نہیں ہیں، تو وہ کہیں کہ نہیں جی نہیں بریلوی کا مطلب مسلم ہونا ہی ہے. تو ان کو یہ تو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ان لوگوں نے. آپ اپنے آپ کو فخریہ مسلم کہیں اس دن سے پہلے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. 14واں پارہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے ہیں. تعویل خاص کے اعتبار سے تو کافروں کے بارے میں یہ آیت ہے، لیکن تعویل عام میں جو بھی مسلم لفظ سے مسلمان سے چڑھتا ہے جسے فٹ اسے گفٹ. تو ہم یہ جو کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہم یہ اعلان برات کرتے ہیں کہ ہم نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، نہ ہم علمی بات پہ گالی کھانے والے وہابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں. اور اس کو ڈیڈکٹ اسی آیت سے میں نے کیا ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4، ایتونی بکتاب من قبل ھذا. اگر قرآن کو نہیں مانتے اس سے پہلے جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ میرے پاس لے آؤ. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا انبیاء کے آثار علم کے جو چلتے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بات ہے تو مجھ سے اس سے بات کرو اگر تم سچے ہو. تو اس میں علم بھی ہے کتاب بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ کیا کہانی کرائی گئی ہے؟ علمو بس کریو یار. ایسے ہے سیانے ان کو پتہ ہے کہ علم ہماری موت ہے. اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. نبی علیہ السلام کو قرآن میں کس چیز کا حکم ہوا؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے، میرے وجدان میں اضافہ کر دے، میری مستی میں اضافہ کر دے، یا میرے علم میں اضافہ کر دے. قل رب زدنی علما. پھر سورہ الزمر میں آیا، یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، قل رب زدنی علما. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عشق دے چلے ہے نا کہ علم والے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی معرفت اور خشیت تو صرف اہل علم کو ہے. اب مجھے بتائیں جس بابے نے یہ شعر لکھا ہے علمو بس کریو یار، وہ کس کی توہین کر رہا تھا؟ قرآن کی، پیغمبروں کی، الٹیمیٹلی اللہ کی. اللہ تو ہر چیز علم کے راؤنڈ سانٹیڈ کرتا ہے، اور جو علم سے ہی بھاگے گا ان کو پتہ ہے کہ علم کا، چونکہ علم کے میدان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو جذبات کے کھلاڑی ہیں، تو انہوں نے اس لیے علم کے اوپر قدغن لگائی. او جی وہ شیطان کو بھی بڑا علم سی. سر یہ کس آیت اور کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا؟ یہ کہانی ہے، یہ بھی کہانی ہے سر. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کیا ابلیس عالم تھا؟ اور انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ عبادت گزار تھا. تسبیحاں، داڑیاں، پگڑیاں ایسی ہو، عالم ہوتا تھے ٹکانے نہ لگ جاندہ. ڈگری والا عالم نہیں، علم والا.
डिग्री वाला आलिम भी अगर दुनिया का कुत्ता बन जाए तो सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में कहा गया बलआम बिन बाऊरा के बारे में कि जैसे कुत्ता हाँफता रहता है ना, ये भी पस्ती में जा गिरा। अब इसकी हालत यही है कि इसे कोई चीज़ मिले, इस पे बोझ ला दें या ना ला दें, ये हाँफता ही रहता है। उलमा सू की मिसाल कुत्ते की। और ये कुरान में सिर्फ मिसाल नहीं है, इस सुनन नबी दाऊद में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे ग्रोह पैदा होंगे और उनमें बिदात ऐसे दाखिल हो जाएंगी जैसे बावला कुत्ता किसी को काट जाए, उसके एक एक रगो रेशे में उसका असर पहुंच जाता है ना, इस तरह असर पहुंच जाएगा। तो ये बावला कुत्ता कौन सा है जो काट जाता है? उलमा का तबका ही है ना। और आपको हैरानगी वाली बात बताऊं मैं कि पाकिस्तान में कोई मस्जिद बगैर फिरके के नाम के रजिस्टर नहीं हो सकती जी। वो बाकायदा आपसे कहते हैं जनाब कि जी वो आप बताएं आपका फिरका कौन सा है। ये एकेडमी बड़ी मुसीबत से हमने जो है वो रजिस्टर कराई है और हमने कहा आप लिख दें मुसलमान। उन्होंने कहा जी मुसलमान क्यों होता है? खिदमात ने बुजुर्गान दीन दिया कि ये पता ही नहीं है कि मुसलमान क्या होता है, ये लोगों को बताना पड़ रहा है। और फिर कहते हैं हम मुसलमान ही हैं। हम जब मुस्लिम की बात करते हैं आगे से छिड़ जाते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है कि हफ्ते में एक दिन गुस्ल करना हर मुस्लिम पे फर्ज है जिसमें वो अपने जिस्म का मैल धोए। और बुखारी मुस्लिम में इशारा मिलता है इस हवाले से कि भी जुम्मे वाले दिन आप करें तो अफजल है, जुम्मे के अलावा भी आप ले सकते हैं एक गुस्ल। वहां तो नहीं है बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया पे वाजिब है, नहीं, कतन नहीं ऐसा, तो लोगों ने खुद से बनाई हुई चीजें। और मैं इसमें एक अर्ज करूं, एक बड़ी मजे की चीज जो मैं अक्सर पेश करता हूं। आपको पता है ना वो सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा होगा ना तो उसके पीछे से भी वो पत्थर भी बोलेगा मेरे पीछे यहूदी है। यानी ये मैदान जंग की बात हो रही, ये नहीं है कि जो यहूदी मिले उसे काट दो, मैदान जंग में। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक दरख्त है गरकद का दरख्त जो उनकी हिफाजत करेगा वो नहीं बोलेगा, बाकी सब बोलेंगे। और उसमें अल्फाज है अय्युहल मुस्लिम, ऐ मुस्लिम मेरे पीछे यहूदी से काट दे। फिर कोई जाएगा तो ही नहीं। ये जी फिर तो कोई जाएगा ही नहीं। हाँ जाहिर है वो कहेंगे इंजीनियर साहब की कोई वीडियो लगी हुई है पीछे, ऐ मुस्लिम मुस्लिम कह रहा है। तो वैसे जो उधर तक पहुंच चुका होगा ना मैदान जंग में, वो वीडियो सुनने वाला ही होगा, उसको पता चल जाएगा कि साड़ी आवाज है। उस तक बरेलवियत देवबंदियत अहले हदीस शियत खत्म हो चुकी होगी इंशाअल्लाह। अगला सवाल भी इसी से रेलेवेंट है अली भाई कि कुरान तो बांग दोहल ये कहता है कि फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जी हाँ। और फिल वक्त आपकी ज़िंदगी का बदतरीन मकसद ये है कि लोगों को ना सिर्फ उलमा कराम से जो है मुतनफ़र किया जाए बल्कि उनकी मजालिस से भी कमो बेश हमेशा के लिए दूरी कर दिया है। जब कि आपने भी कुरान की आयत खुद भी पढ़ी हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, उसके बावजूद आप ये कर रहे हैं। मेरे भाई फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून में क्या है कि अहले इल्म से ये पूछो कि बाबे क्या फरमाते हैं। अहले इल्म से जाके क्या पूछना है हमने? अल्लाह कह रहा है कि मेरे बारे में अहले इल्म से पूछो, तो अहले इल्म क्या बताएंगे? उनको चाहिए वो वही की ताईद से बताएं ना। बिल्कुल। और वही की ताईद जो है वो किताब व सुन्नत में, यही तो हम कह रहे हैं मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। मैंने ही लोगों को उलमा की तरफ भेजा है मेरे भाई, मेरे सिवा, बल्कि मेरा तो छोड़ दें, हमारे सिवा कोई प्लेटफॉर्म है जो ये कहता हो कि सारे उलमा को सुनो और चेक करो कि कुरान और हदीस के मुताबिक किसकी बात है। बाकी तो कहते हैं अली को सुनना नहीं, मैं कहता हूं सबको सुनो, मुझे पता है कि घूम घुमा के इधर ही वापस आएंगे, कोई कुछ नहीं मिलेगा। हमने ही उलमा से लोगों को जोड़ा है, सिर्फ फर्क ये कि हमने कहा कि उलमा से ये पूछ लेना है कि लिखा कहां हुआ है, ये किस किताब में ये बात लिखी हुई है। जो आज मैंने तारुफ में बताया कि जब आप लोगों से जाके पूछेंगे कि मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है कि नबी इस्लाम ने पूछा तुम में से किसी में इस्तिताअत है कि एक रात में तिहाई कुरान पढ़ ले, तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह कौन इसकी इस्तिताअत रखता है? तो आप फरमाया सूरह इखलास पढ़ दो। आप कहते हैं नहीं बुजुर्ग 8 दफा रोजाना कुरान पढ़ते हैं, तो हम यही पूछेंगे ना यार ये बुजुर्ग क्या करके गए हैं? मुस्लिम शरीफ में तो ये लिखा हुआ है। मैंने ही उलमा से जोड़ा है, मैंने को कुरान का तर्जमा आपको लिख के दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि बरेलवी हो तो आप मज़हब बरेलवी का तर्जमा पढ़ लो, देवबंदी हो तो अशरी थानवी का पढ़ लो अपने बुजुर्ग का, अहले हदीस हो जूनागढ़ी का पढ़ लो, शिया हो सैयद फरमान अली शाह का पढ़ लो। अगर आप कोई सादा से मुसलमान हो तो आप फतेह मोहम्मद जलंधरी का या मौलाना मौदूदी का तर्जमा पढ़ लो।
میں نے کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی ترجمہ لکھا ہے. مجھے پتا ہے کہ الٹیمیٹلی جب آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ خود بخود اسی طرف آ جائیں گے. کتاب و سنت کے دلائل جب آپ دیکھیں گے, کیوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی یہی کیا ہے, اللہ تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. اشرف تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا ہے, تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں. سید فرمان علی شاہ صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا. بعد میں وہ حاشیوں میں جو گھس جاتے ہیں نا وہ کام خطرناک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا شریف کو باہر نکالیں, صرف ترجمے کو فالو کریں. اچھا مجھے بتائیں, آپ دنیا میں کوئی بریلوی عالم یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے احمد رضا بریلوی سے بہتر ترجمہ کیا ہے قرآن کا, یا میں ان سے بہتر قرآن تمہیں سمجھا سکتا ہوں؟ تو میری تو خواہش ہے پھر آپ احمد رضا بریلوی صاحب سے ہی قرآن سیکھیں. کنز الایمان چھپا ہوا ہے. کسی دیوبندی کی یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اشرف تھانوی سے بہتر قرآن آپ کو سمجھا سکتا ہوں؟ وہ سارے اس تصور سے ہی کانپ اٹھیں گے, اکابرین اکابرین. تو وہ کہیں گے یہ تو شیطانی وسوسہ ہے. تو میں اسی تو کہہ رہا ہوں کہ چھوڑیں ان کو, آپ ان کا ترجمہ پڑھیں جنہوں نے آپ کی زبان میں کیا. یقیناً پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا, امت کے لیے کیا ہے, امت کی خدمت کے لیے, اسی لیے کیا ہے نا. ان کو تو عربی آتی تھی, اشرف تھانوی صاحب کو ترجمہ کرنے کی ضرورت تھی؟ احمد رضا بریلوی صاحب کی اتنی فصیح عربی تھی, ان کو ضرورت تھی ترجمہ کرنے؟ آپ کے لیے کیا ہے. ہم آپ کو آپ کے علماء سے ہی جوڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں علماء سے بغیر ہے. ہاں الٹیمیٹلی آپ بھاگ جاتے ہیں, اس لیے کہ جب آپ ترجمے سے جوڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ہمیں تو یہ کہہ رہا ہے, خود تو اس کا عمل ہی نہیں تھا اس کے اوپر. تو وہ پھر آپ, میں اس میں کچھ بھی نہیں آپ کے لیے کر سکتا. میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور جب یہ غور کرو گے تو تمہارے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. علماء سے پوچھیں, بلکہ کہتا پوچھو ہی نہ علماء نو کہ کتے لکھے ہے. جانوروں کی طرح سامنے نہ بیٹھ جائے کریں. قرآن نے کہا نا جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے, سورۃ الاعراف میں اولئک کالانعام بل ہم اضل 179 الاعراف, جو اپنی عقل آنکھ کان استعمال نہیں کرتے یہ جانوروں کی مانند ہے بلکہ اس سے بدتر ہیں. تو آپ اس طرح جو ہے ٹگے بن کے سامنے نہ بیٹھا کرو. جو کوئی اچھا لوگ جمعے پڑھ کے آتے ہیں نا, اتوار والے دن آ کے میرا دماغ چاٹتے ہیں, او جی ساڑھے مولوی صاحب نے بڑی آج اس دفعہ جی بڑی عجیب گل کیتی ہے. محمود صاحب بھی آ کے منو کہہ رہے ہوتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا مولوی صاحب نے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ نہیں ہوتے. تو سر ساری دنیا کا رونا میرے آگے رونا ہے. آپ بھی چیخیں, ہر گلی سے ایک انجینئر نکلنا چاہیے, تو تبھی یہ تبدیلی آئے گی نا. تو آپ لیکن مولویوں سے پنگا نہیں لینا, صرف ان سے سوال کرنا ہے, خاموش ہو جائیں, یا کسی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی طرف مائل ہو تو کہ سوری سر گستاخی ہوگی, اور ان کو چھوڑ کے عوام پہ محنت کریں. وہ ہمارے شہزاد بھائی والی بات ہے کہ تقریر کرتے ہیں باہر ممبر پہ, جب کوئی سوال پوچھ لے کہتے ہیں آپ اندر کمرے میں ذرا تشریف لے آئیں, اندر آؤ, تو پھر تھوڑی عزت افزائی کرتے ہیں. تقریراں کرتے ہیں باہر تو جواب دیتے ہیں اندر. تو ہم نے اسی لیے فورم چھوڑ دیا ہے. ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں اور عوام قبول کرے گی. یہ بھی اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں تو لوگ جب کلپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ایک بندہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے دلائل پیش کر رہا ہے, اور دوسری طرف بندہ وہ ہے جو کہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے, بابا اپنے جہان میں ایک چیز ہوتی ہے. تو سر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ تو کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو وہ پھر آپ دیکھ لیں کدھر کدھر کلباسیاں کھاتے کھاتے کدھر گریں گے. تصوف بھی ان کو ہم نے پڑھائی ہے کہ بھائی یہ دیکھو, تصوف میں بھی یہ چیز نہیں ہے جو آپ کلیم کر رہے تھے کہ مولا علی کا مرید ہے بایزید بستامی. کہتے ہیں نہیں وہ امام جعفر کا ہے, وہ بھی نہیں نکلیا. اور میں تو اگے جواب نہیں آنا, کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ ہے ہی یہ ہے, یہ ریٹن میں ہے کہ امام جعفر جو ہے وہ مرید ہے, وہ پیر ہے بایزید کے. اس کا سلوشن کوئی نہیں ہے. اس کا سلوشن صرف یہی ہے کہ وہ قبر تے جا کے بیعت ہوئے سن. او میں پھر کیا مسلم شریف بھی چاہے جنگ صفین دے ہوتے تابعین نے کہا کہ جی ابن مسعود آئے تھے صفین پہ حدیث بیان کی, انہوں نے کہا ابن مسعود قبر سے نکل کے آگے تھے. جنگ صفین تو 37 ہجری میں ہو رہی ہے اور ابن مسعود 33 ہجری میں
4 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، وہ تو 4 سال بعد قبر سے نکلنا نہیں مان رہے، یہ کہہ رہے 40 سال بعد نکلے نے. کہانی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. سر قیامت مضمر ہے اس کے اندر. آپ اپنی ہزاروں جو چیزیں ہیں جو آپ نے دین میں سیکھی ہیں، جو آپ کے نظریات پرانے سے 180 ڈگری نکلی ہیں، ان سب کو سمندر کو کوزے میں اگر بند کر سکتے ہیں نا اس ایک جملے میں، اس ایک شعر میں، کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان. یہ مسلمان نہیں ہے، نون اڑی ہوئی ہے، غنہ ہے، غننے والا ہے. کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. الف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنا
يكذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.